بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. جو سبجیکٹ میں آپ کو ٹیچ کروں گا اس کا ٹائٹل ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن. انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ اس سینس میں ہے کہ یہ بہت ہی ماڈرن جو کانسیپٹس ہیں ماس کمیونیکیشن کے، وہ ہماری ڈسکشنز کا حصہ بنیں گے. ان کانسیپٹس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور ان کا کیا اس کی انڈر پیننگز ہیں تھیریٹیکل، ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. انٹرنیشنل لیول پہ کس طریقے سے میڈیا اپنا کیا رول پلے کر رہا ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میڈیا ہیجمنی کے کانسیپٹس کیا ہیں، میڈیا امپیریلزم کے کانسیپٹس کیا ہیں، میڈیا اور ڈیولپمنٹ کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے. اس طریقے سے پولیٹیکل اکانومی آف ماس کمیونیکیشن اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف میڈیا کیا ہے یہ، اور اس کے علاوہ اور بڑے کنٹمپریری ایشوز جو کہ اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں، ان دی ایمبٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن، وہ ہم ڈسکشنز میں اپنی لے کے آئیں گے اور اس پہ بہت خوبصورت ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کورس میں ہمیں فالو کریں گے سیکوینس کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ بہت نئے کانسیپٹس آپ کے سامنے آئیں گے اور بڑی انٹرسٹنگ جو ڈیبیٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گی اس پوری کورس کے ڈفرینٹ سیشنز کے اندر. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جس سے میں بگننگ کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی، وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو میں ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، ذرا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کیا ہے، اور پھر ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی جو ویریس فیزز آف ڈیولپمنٹ سے جہاں سے گزر کے آج ہمارے پاس جس فارم کے اندر پہنچا ہے میں ان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. تو انفیکٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں سے آج اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو اگر آپ دو لفظوں کا یہ انفیکٹ مجموعہ ہے، انٹرنیشنل اینڈ کمیونیکیشن. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے یہ پوچھوں کہ انٹرنیشنل کیا ہے تو میرے خیال کے مطابق آپ سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ انٹرنیشنل از اینی تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی نیشنز، سم تھنگ ہیز ٹو ڈو ود ویریس کنٹریز آف دا ورلڈ، دیٹ از نارملی کالڈ ایز انٹرنیشنل. تو انٹرنیشنل سے مراد یہ کہ کوئی چیز جس کی کوئی بین الاقوامی حیثیت ہوگی ہم اس کو انٹرنیشنل کہتے ہیں. اب اگر انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے اندر اگر ورڈ انٹرنیشنل کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کو ایک ایڈجیکٹو کی فارم میں کمیونیکیشن کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں یہ لفظ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے ساتھ ایز ایڈجیکٹو آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اینی کمیونیکیشن وچ از این انٹرنیشنلائزڈ ون، یعنی کوئی بھی کمیونیکیشن جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کہلائے گی. یا ہم انٹرنیشنل کو کمیونیکیشن سے اگر بالکل علیحدہ کر کے دیکھیں تو تب بھی اسی میننگ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کمیونیکیشن جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہو وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کہلائے گی. اب اس کے جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا. کمیونیکیشن مینس انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر. اب ادر پوائنٹ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ادر پوائنٹ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو ون ٹو مینی کا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے اینڈ مے بی اس میں یہ فارم بھی ہو سکتی ہے کہ مینی ٹو مینی ہو سکتا ہے. تو کمیونیکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ انفیکٹ ٹرانسمیشن آف میسج فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ ہو سکتا ہے. اب یہ جو دو پوائنٹس جن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ سنگولر بھی ہو سکتے ہیں، یہ پلورل بھی ہو سکتے ہیں، بوتھ دا ویز، اور ایدر وے میں ہو سکتا ہے کہ ایک سنگولر ہو اور دوسرا پلورل فارم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہو. اب ہم اگر انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو کس فارم میں ہمارے پاس پھر کوئی کانسیپٹ ابھر سکتا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن بیسیکلی ایک ایسی فیلڈ آف انکوائری ہو سکتی ہے جو کہ کمیونیکیشن جو مختلف سوسائٹیز کے اندر یا مختلف نیشنز کے اندر یا کمیونیکیشن جو کہ گلوبلی ایگزسٹ کر رہی ہو اس کو ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کریں گے. یعنی جہاں پر کمیونیکیشن کسی ایک نیشن سے ہٹ کے بہت ساری نیشنز کے اندر ہو رہی ہو یا گلوبلی ایگزسٹ کر رہی ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ایگزسٹ کر رہی ہو، اکراس دا باؤنڈریز ایگزسٹ کر رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں ایسی کمیونیکیشن کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کہا جا سکتا ہے. اب انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی اگر ہم اس جو ایک ڈیفینیشن ہے اس کے پرسپیکٹو میں ہم ذرا نکالنے کی اس میں سے کوشش کریں کہ کون کون سے
امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہم اس میں سے انفر کر سکتے ہیں اس ڈیفینیشن میں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم 3 بہت امپورٹنٹ چیزوں کو یہاں پہ لے آ سکتے ہیں. جو 3 امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہیں اس میں نمبر 1 ایکٹرز ہے. اب ایکٹر سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ایکٹر سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ who are in fact the people who are basically the organizations that are communicating with the nations, that are communicating, that are transmitting their messages to the whole world. Globally اپنے میسیجز کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. تو ایکٹرز جو ہے نا یہاں پر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، لیکن ان ایکٹرز کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مزید بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ جب میں ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں تو اس کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں، انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں ایکٹرز اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مختلف دنیا کے ممالک کو اپنے کو انفارمیشن کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. ایکٹرز کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ گلوبلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، جن کا بزنس گلوبلی ہے، جن کی ٹریڈ ہو سکتا ہے کہ گلوبل لیول پہ اویلیبل ہو، یا جن کے مقاصد اس قسم کے ہیں کہ جو گلوبل لیول پہ ان کی ریچ نیسسری بن جاتی ہے. اب ذرا یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی کوشش کریں کہ سم ون سٹنگ ان پاکستان، جب باہر سے کوئی شخص، باہر سے کوئی انسٹیٹیوشن، باہر سے اگر کوئی اسٹیٹ پاکستان کی جو لوگ ہیں ہم تک اگر کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے، کوئی چیز ٹرانسمٹ کرنا چاہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دے وڈ ہیو دیئر اون آبجیکٹیوز ٹو اچیو وائل کمیونیکیٹنگ دوز تھنگس ٹو دی پیپل لیونگ ان پاکستان. اب اس طریقے سے اگر میں فار انسٹنس someone who is living in Pakistan, I hold a media institution, I hold a very important organization in my country, and if I want to communicate something to the people living in probably Europe, living probably in the American continent, تو اگر میں ان تک کوئی کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ڈیفینیٹلی there would be some sort of link between us. میرے کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے جو میں اچیو کرنا چاہوں گا یورپ کے اندر، میرے کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے جو میں اچیو کرنا چاہوں گا ڈیفینیٹلی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس پرابلی اور ان دی امریکن کانٹیننٹ میں ان کو اچیو کرنا چاہوں گا. تو یہاں پر ایکٹرز کا جو رول ہے، ایکٹرز کی جو آبجیکٹیوز ہیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو اچیو کرنے کے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کو ایک طرح سے ان کی ان ڈیپتھ اس کا انالیسس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو ہم ایک پیسو آڈینس کے طور پر جو چیز بھی ہم تک کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، وہ کسی بھی آبجیکٹیوز کے تحت کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، تو ہم ان کو کنزیوم کرتے رہیں گے وداؤٹ نوئنگ دی امپیکٹس اینڈ افیکٹس آف دوز کائنڈ آف کمیونیکیشن دیٹ آر انٹینڈیڈ بائی دی کمیونیکیٹر اور بائی دی ایکٹرز. تو اس فارم کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں یا اس سچویشن میں اگر آپ اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ یہ بات بنتی ہے کہ دوز ہو آر ویری امپورٹنٹ، دوز ہو آر پلئنگ اینی امپورٹنٹ رول ان دا ہول پروسیس آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن، دے آر ریکوائرڈ ٹو بی سین ویری سیریسلی. اور ہمیں اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے موٹیوز کیا ہیں، یہ کیوں یہ اس قسم کی کمیونیکیشن دے رہے ہیں، what in fact they want to change in us, what kind of information they want to impart to us، کس قسم کی سوشل، پولیٹیکل یا کلچرل چینجز ہمارے سسٹم کے اندر لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اب اس میں ایک اور بات بڑی اہم اس صورتحال میں جو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ بنتا ہے وہ ہے ٹیکنالوجیز. اب ٹیکنالوجیز کے بغیر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کے بغیر انٹرنیشنل کمیونیکیشن شاید پاسبل نہ ہو. انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہی اس وقت انٹرنیشنل ہے کہ جب ہمارے پاس ایسا میڈیا اویلیبل ہو جس کی ریچ گلوبلی ہو، جو کہ انٹرنیشنل لیول تک مختلف اکراس دا کانٹیننٹس، اکراس دی کنٹریز باؤنڈریز، وہاں تک انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر سکیں. تو جب تک ہمارے پاس امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز نہیں ہوگی، ماڈرن ٹیکنالوجیز نہیں ہوں گی جو میسیجز کو ڈراپ کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، تو اس وقت تک انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہو سکتا ہے کہ اکر نہ ہو پا رہی ہو. تو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا. تو ماڈرن ٹیکنالوجی، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی، اور وہ ٹیکنالوجی جس کے تھرو ہم اپنے میسیجز کو اکراس دا کانٹیننٹس کنوے کر سکیں، ان کو ڈسیمینیٹ کر سکیں، اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ضرورت ہے. اب آپ کے پاس ماڈرن دور میں، آج کے دور میں کون کون سی ایسی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں؟ ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، نیوز پیپرز ہیں، انٹرنیٹ، بلاگنگ، سوشل نیٹ ورکنگ.
تو ہمارے پاس بے تحاشا ایسے موڈز ہیں جس کے تھرو ہم انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلی اپنے کانسیپٹس کو، اپنے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اکراس دی ورلڈ ٹو دا ویریس پارٹس آف دا ورلڈ، وہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات پھر اگین لائک ایکٹرز یہاں پہ بھی ہمارے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ٹیکنالوجیز جب امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پروسیس کے اندر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز ہو ہولڈ دی رینز آف ٹیکنالوجی ان دیئر ہینڈس، they are the people those who can decide about the fate of some country. اب جس سوسائٹی کے اندر آپ انفارمیشن کنوے کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے دماغوں کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، کس قسم کی انفارمیشن ان تک کمیونیکیٹ کرنی ہے. اب ٹیکنالوجی جس کے پاس ہوگی آف کورس they would be the people those who would be controlling the societies. You control the technology, you control the societies. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی پہ کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے اندر. تو جس کے پاس ٹیکنالوجی کا کنٹرول ہوگا اس کے پاس انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا کنٹرول ہوگا، اس کے پاس کنٹرول ہوگا کہ وہ کسی سوسائٹی کے اندر کس قسم کے خیالات کو ڈسیمینیٹ کرے. ہم جب آگے ڈسکشنز میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ رول بڑا واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا مہم دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر چلائی گئی. جب کمیونسٹ بلاک تھا اور کیپٹلسٹ بلاک تھا، when they were fighting with each other، ایک کولڈ وار کی سی سچویشن تھی، تو کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کے تھرو وہ کولڈ وار فائٹ کی جا رہی تھی. ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جب دنیا کے اندر ایک اس قسم کی صورتحال پائی جا رہی تھی تو کس قسم کا میڈیا اس کے اندر استعمال کر رہا تھا، اور who was successful and those who were the people those who defeated, why they defeated. تو یہاں پہ آپ کو شاید نظر آئے کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی، جن کے پاس زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، وہ ونرز کے طور پر دنیا میں سامنے ابھرے. انہوں نے اپنے کانسیپٹس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، انہوں نے اپنی ایک طرح سے آئیڈیالوجی کو دنیا کے اندر کونے کونے میں پہنچایا، اور اس آئیڈیالوجی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک کانسنٹ ڈیولپ کی. لوگوں نے ایگری کیا کہ دس از دی آئیڈیالوجی وچ از probably the ideology of the world. And this happened to be the case because of the modern technologies and because of the hold of those countries over the modern technologies. تو ٹیکنالوجی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ اس پروسیس کے اندر، انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پروسیس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. یہاں پہ میں کڑک طور پر آپ کو یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں جس کنٹری کے پاس ٹیکنالوجی کی لگامیں ہوں گی، جن کے پاس ٹیکنالوجی کا کنٹرول ہوگا، ان کے پاس انٹرنیشنل کمیونیکیشن کا کنٹرول ہوگا، اور ان کے پاس ممالک کے اندر اپنے متعلق ایک خاص قسم کی اوپینین جو کہ یقیناً پازیٹیو اوپینین ہی ہوگی، اس کو انکلکیٹ کرنے کا لوگوں کے دماغوں کے اندر ان کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا. سوسائٹیز کے دماغوں کو تبدیل کرنے کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، سوسائٹیز کے کلچرز کو تبدیل کرنے کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا. تو امپورٹنٹ چیز اس کیس کے اندر ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی فارم میں نظر آ رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں جو تھرڈ امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے موڈ آف پروڈکشن. جو ہمارے پاس موڈ آف پروڈکشن سے یہاں پہ ہماری کیا مراد ہے؟ یہ بیسیکلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ایک آئیڈیالوجیکل ایکٹیویٹی ہے. انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو انفارمیشن اباؤٹ اکنامکس، انفارمیشن اباؤٹ ویریس کائنڈ آف ٹریڈس. اب یہاں پہ آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن از این ایسٹ. اب ایک انٹینجیبل فارم آف ایسٹ which is very valuable. If you know about something, you are a rich person. And if you don't know about something, you are a poor person. اب یہاں پہ جو صورتحال جو تھرڈ فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں، وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو میسیجز پروڈیوس ہوتے ہیں، جو ایک طرح سے آرٹ اینڈ کرافٹ میں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے میڈیا کے اندر، what for is all that? Why do they disseminate messages to the people? ہم آگے جب اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اس کو تھوڑا سا آگے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا میں آج ہی کے لیکچر میں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ میس میڈیا اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو میڈیا کی ایسے اسپریڈ ہوئی ہے، اس کے پرائمرلی دو مقاصد تھے. نمبر ون واز دی پروموشن آف ٹریڈ، پروموشن آف دی اکنامک سسٹم، کہ دنیا کے اندر یا جو ممالک چاہتے ہیں کہ ہماری economy بہتر ہو, because economy is one of the very important factor with the help of which you can control the world affairs.
تو جن کے پاس ٹیکنالوجی کا کنٹرول ہے ان کے پاس یقیناً اکانومی کا کنٹرول بھی آتا ہے. تو وہ اب اس ٹیکنالوجی کو اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی ٹریڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اب بھی وہ بہت زیادہ افیکٹولی استعمال ہو رہا ہے. دوسرا اہم فیکٹر جس میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو اہم فیکٹر, ایک اکانومی تھی, دوسرا اہم فیکٹر بیسیکلی کنٹرول کا ہے, امپیریلسٹک کنٹرول کا ہے. یو آر سٹنگ ایٹ ون پوائنٹ اینڈ یو آر سپوز ٹو کنٹرول دی ون پارٹ آف دا ورلڈ. اب یہ جو کنٹرول ہے یہ امپیریلسٹک کنٹرول ہے. آئی مین یو آر گوئنگ فار اے کنٹرول بائی سٹنگ ایٹ ون پلیس. آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے, بٹ یو آر کنٹرولنگ دی افیئرز آف ون پرٹیکولر اسٹیٹ, ون پرٹیکولر سوسائٹی, located far from your place, located far from your country and probably the continent. تو یہ جو دوسری بات ہے وہ اس حوالے سے کہ اب کس قسم کے میسیجز میں نے پروڈیوس کرنے ہیں, کس قسم کے میسیجز میں نے کنسٹرکٹ کرنے ہیں کسی ایک خاص سوسائٹی کے لیے. اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کروں کہ جب کولڈ وار کا کانسیپٹ, کولڈ وار دنیا کے اندر جب سوویت یونین اس وقت سوویت یونین کی فارم میں تھا اور کیپٹلسٹ بلاک میں یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا, تو یہاں پر دو چیزیں دنیا کے اندر انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو یا انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دا بیسٹ اکنامک سسٹم ان دا ورلڈ از دا کیپٹلسٹ سسٹم, اینڈ دا بیسٹ آئیڈیالوجی اینڈ دا بیسٹ وے آف لیونگ از دا وے آف لیونگ آف دا کیپٹلسٹ. اسی طریقے سے جو دوسری بلاک تھا, جو کمیونسٹ بلاک تھا, جو سوشلسٹ اپروچ لے کے آگے آ رہے تھے, وہ یہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے گئے کہ دا بیسٹ تھنگ از ٹو ہیو کمیونزم ان یور لائف. کمیونزم ایک بہترین اکنامک سسٹم ہے اور ایک بہترین وے آف لائف بھی ہے. اب یہ جو ان کے موڈ آف پروڈکشن تھے میسیجز کے حوالے سے, وہ اس فارم میں آ رہے تھے کہ اس میں ان کی اکانومی بھی آف کورس, یعنی کیپٹلسٹ اکانومی ایک کانسیپٹ ہے, کمیونسٹ اکانومی دوسرا کانسیپٹ ہے, یہ بھی سرو ہو رہے تھے, پلس جو دوسری چیز اس کے اندر سرو ہو رہی تھی وہ آئیڈیالوجی کی ہو رہی تھی. تو دس واز ان فیکٹ وار آن ٹو فرنٹس مینلی. ون واز دی وار ان ٹرمز آف اکانومی, اور دوسری جو وار تھی وہ بیسیکلی آئیڈیالوجی کی تھی کہ ایکسیپٹنس آف آئیڈیالوجی زیادہ سے زیادہ دنیا کے ممالک کے اندر ہو, کسی خاص آئیڈیالوجی کے, اور اس کے حوالے سے میسیجز انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہے تھے. اور ان کے جو دو مین جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرز تھے, وہ ایک کیپٹلسٹ جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیڈ کر رہا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ کمیونزم جس کو اس وقت کا سوویت اسٹیٹس آف رشیا جو ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا. تو یہ دو کانسیپٹس ایک طرح سے آپس میں, ایک دو آئیڈیالوجیز آپس میں کانفلکٹ میں تھی, دیٹ کریٹڈ ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشن فار دا ہول ورلڈ. اور ایک طرح سے ایک وار سے شروع تھی جو کہ آئیڈیاز کی وار تھی, اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے تھرو یہ آئیڈیاز پوری دنیا پہ ڈسیمینیٹ کیے جا رہے تھے, اور لوگوں کے دماغوں کو اور ان کے خیالات کو اس طرح سے ون کیا جا رہا تھا. اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے کہ میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں اور آپ کے سامنے انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز رکھوں, اس کے ڈفرینٹ موڈس یا ڈفرینٹ میڈیا جو ہیں ان پہ مزید میں ڈیبیٹ کروں, میں اب کا جو باقی ماندہ ٹائم ہے وہ تھوڑا سا میں اس پہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی ہسٹوریکل آپ اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی فارم جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہے, یہ کن فارم سے ہوتی ہوئی ہمارے پاس آج کی فارم میں پہنچی ہے. آج کی جس قسم کی ہمارے پاس ایک اسٹیٹ میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن نظر آتی ہے, یہ کیسے اس فارم کے اندر پہنچی. میں تھوڑا سا اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ آن دیٹ کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کہاں سے ایوالو ہوئی ہے, کن مختلف اسٹیجز سے گزرنے کے بعد آج جس فارم میں اویلیبل ہے اس فارم میں ہمارے سامنے آئی ہے. انفیکٹ یہ جو آپ کو ایک ہسٹوریکل میں بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کروں گا, دس از نتھنگ نیو پرابلی. آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ دس از دی ایوولوشن آف کمیونیکیشن. ان فیکٹ جو کمیونیکیشن ایک انٹرپرسنل لیول پہ تھی, ایک بڑے لوور لیول پہ تھی, اور پھر اس کے بعد یہ مختلف سٹیجز سے گزرتی ہوئی ماس لیول پہ پہنچی, اور اب اس کے بعد ہم اس کو اس سے بھی بڑا لیول, یعنی ہم اس کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی فارم میں ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس طرح سے اس کا ایک تھوڑا سا
آپ کو ایک مختلف فیزز سے گزرتے ہوئے آپ کو لے کے آؤں گا. اگر آپ اس کو اس طرح سے لے کے ہم اگر یہ دیکھیں کہ کتنے ہزار سال پہلے کمیونیکیشن ایک طرح سے شروع ہوئی تھی جس کو ہم فارمل کمیونیکیشن کہتے ہیں. وہ کمیونیکیشن نہیں جو دو انڈیویجولس کے درمیان میں انٹرپرسنل ہو رہی ہے, وہ تو آف کورس فرام دا بگننگ آف دس ورلڈ اگر ہم دیکھیں کہ جب انسان پیدا ہوا اس وقت سے انٹرپرسنل کمیونیکیشن تو شروع ہو گئی ہے. لیکن ایسی کمیونیکیشن جو کہ ایک فارمل وے میں یا ایک میسج کی فارم میں لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے تھی, تو اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بہت پرانا جو ہسٹورینز ہیں وہ تو یہی لکھتے ہیں کہ جو فرسٹ فارم آف کمیونیکیشن جو فرانس کے کسی علاقے میں نظر آتی ہے وہ 17,000 ایئرز بیک کی ہے, یعنی 17,000 سال پرانی جو اس قسم کی انسکرپشنز ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں, اور جو لوکیٹ ہوئی ہیں وہ فرانس کے کسی ریجن میں لوکیٹ ہوئی ہیں کہ مختلف پتھروں پہ جو مختلف کارونگ ہوئی تھی, اینڈ دیز آر بیسیکلی دا سمبلز. These were not as such the forms of different forms of languages. یا کوئی words کسی لینگویج کے نہیں تھے بلکہ انسکرپشنس کی فارم کی تھیں, اس فارم میں تھی جس میں وہ شاید کوئی تصویریں جو کہ ایک میسج کنوے کر رہی ہوں کسی ایک کے متعلق. اب وہ میسج ڈیفینیٹلی اس قسم کا میسج ضروری نہیں ہے کہ ہو جو کہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہو. مثال کے طور پر آج کے میڈیا میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو میسیجز کی ایک لائف ہوتی ہے. ایک میسج آج کے دن کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ امپورٹنس رکھتا ہو, but tomorrow that would not be an important information for us because every information is almost perishable. لیکن اس وقت جو اس قسم کی فارمز آ رہی تھیں یا نظر آئیں وہ تھوڑی سی لمبے عرصے تک چلنے والی انفارمیشن تھی. That's because they were carved on stones. وہ سٹونز کے اوپر مختلف اس کے نقش و نگار کی فارم میں دی گئی تھی. مثال کے طور پر اس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کسی ایک علاقے میں کوئی شخص وزٹ کر کے جب آتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کا جو کلچر ہے اس کو وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے, تو ہی از ناؤ ٹرائنگ ٹو میک سم پکچرز آن دی سٹونز جو کہ وہ وہاں پہ دیکھ کے آیا ہے. اب آف کورس دس از اے سارٹ آف knowledge for a longer period of time. I mean, people will be definitely getting exposed to these kind of carvings, جو inscriptions ہیں ان کو لمبے عرصے تک وہ دیکھتے رہیں گے, and they will be keep on getting information about them. اچھا, دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ جو اس کا کنگ ہے کسی ایک علاقے کا, اس کے حوالے سے کوئی تصویر اس کی بنا دی گئی ہو, اور that is giving information to the people, those who are coming into that society, کہ یہ he is king of this area, he is the one who holds power in this area, he is the one who is at the helm of all affairs of the society. تو اس قسم کی انفارمیشن یوزلی جو کارونگ کی فارم میں اویلیبل ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت ہزاروں سال پرانی وہ کارونگ ہمیں ملتی ہیں. لیکن آف کورس اس کے اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنا بھی چاہیں تو آپ کو بہت ساری اس قسم کی کارونگز آپ کو نظر آئیں گی, بہت ساری ایسی انسکرپشنز آپ کو نظر آئیں گی جو کہ ہزاروں سال پرانی ہیں. ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کو کیا میسج وہ کنوے کر رہی ہیں ان کا بھی آپ ایک انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا وہ یقیناً آف کورس ہزاروں سال پرانا ہے. ہم تھوڑا سا بھی آگے آتے ہیں اور 1450 میں اگر ہم جائیں آگے کی طرف تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید جرمنی کے ایک علاقے میں جو کہ جوہانس گوٹنبرگ ہے, وہ ایک ایسا میتھڈ انہوں نے پرنٹنگ کا ڈیولپ کیا جو کہ ایک موویبل ٹائپ کی جو فارمز تھے ایک تصاویر کی صورت میں یا لینگویج کے جو انہوں نے ورڈز بنائے وہ ایک فارم کے اندر انہوں نے پلیس کیے جس سے کوئی میننگز ابھر سکتی تھیں. فار انسٹنس اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ پاکستان از مائی کنٹری, تو اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ورڈز آ رہے ہیں پاکستان از مائی کنٹری, تو اس کے اندر 3 ورڈز آ رہے ہیں. تو پاکستان کو کسی طریقے سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے ود ہیلپ آف سم موویبل ٹائپس, یعنی اس کے اندر پی کو شاید علیحدہ رکھا گیا, اے کو, یا ہو سکتا ہے کہ پی این کے کو. تو یہ بیسیکلی مختلف فارمز کے اندر چونکہ ایوالو ہوتی ہوئی آج تک ہمارے پاس آئی ہیں, تو یہ موویبل ٹائپ تھی. یعنی فار ایگزامپل اے ایک بنا ہوا ہے تو جہاں کہیں بھی اے ایز اے واول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کسی بھی ورڈ کے اندر, تو یو ہیو مینی ایز اویلیبل ان فارم آف, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موویبل ٹائپ کے اندر میں موجود ہے, آپ نے اس اے کو وہاں سے نکال کے کسی ایک جگہ پہ آپ نے پلیس کر دیا. تو دس وے یو وڈ بی ایبل ٹو فارم دا ورڈس. تو آپ ورڈز فارم کر سکتے ہیں, ورڈز اور پھر اس کے فریزز فارم کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس کا آغاز دیکھیں تو سم ٹائم 1450 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جرمنی میں جوہانس گوٹنبرگ میں جرمنی میں اس چیز کا آغاز ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن دور کی جو ہمارے پاس انفارمیشن کی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اس میں یہ ایک بڑی
مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی یا ماڈرن وے آف کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اور بھی یہاں پر کچھ ڈیٹیلز دینا چاہوں گا, کوئی ہسٹوریکل ڈیٹیلز اس حوالے سے کہ کیسے کمیونیکیشن کی جو ویریس فارمز ہیں یا جو جن کے تھرو کمیونیکیشن ہوئی. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے موویبل ٹائپ کی بات کر رہا تھا, میں اس پہ اگر آپ کو تھوڑا سا مزید بتانا چاہوں تو چائنا اینڈ کوریا یہاں پہ یہی لیڈ لیتے ہوئے شاید نظر آ رہے ہیں. فار انسٹنس کہ میں اگر اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جو فرسٹ نان موویبل ٹائپ سسٹم جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ ہمیں چائنا میں انوینٹ ہوا نظر آتا ہے, جس کو بی شنگ نے سیرامکس کے تھرو اس کو ڈیولپ کیا تھا. اور یہ 1041 اور 1048 اے ڈی کا ٹائم ہے, یعنی جو آفٹر دی ڈیتھ آف کرسچینٹی ہے, یہ اس کا ٹائم ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور چائنا میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. موویبل ٹائپ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کوریا میں کس وقت استعمال ہوا؟ یہ وہ ٹائم تھا جس میں گوریو جو کہ ایک ڈائنیسٹی تھی 1230 تک, یہ اس میں ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ موویبل ٹائپ کوریا کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. 1230 کی میں بات کر رہا ہوں. آگے ہم مزید اگر آپ جائیں تو 1377 میں 1377 میں جو کہ نظر آتا ہے کہ ورلڈز اولڈسٹ اگر ہم اس کو موویبل میٹل پرنٹ بک کہہ سکتے ہیں, وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا نام تھا جک جی. جک جی واز ان فیکٹ دا نیم آف دا بک دیٹ واز پرنٹڈ ود دی ہیلپ آف موویبل ٹائپ, جو فاؤنڈریز کے اندر یہ چیزیں بنتی ہیں اور اس کے بعد ان کے وجہ سے لفظ بنتے ہیں اور لفظ سے سینٹینس بنتے ہیں, اور پھر ایک بک جو جک جی جو فرسٹ بک ایک طرح سے پبلش ہوئی تھی کسی ٹائم میں, اس کا جو ہے نا وہ 1377 کا ہمارے پاس ٹائم جہاں بنتا ہے, 1377 کا ہمارے پاس ٹائم وہ نظر آ رہا ہے. یہ جو سارے موویبل ٹائپ تھے یا اس قسم کے باقی ایکٹیویٹیز تھیں وہ آج تک کی فارم کے اندر, انٹل میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ انٹل 20th سینچری ہمیں اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن کسی نہ کسی صورت میں اندر نظر آتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جو پرنٹنگ پریسز تھیں ان کے اندر جب کمپیوٹر ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں آیا تھا تو کمپیوٹر کے آنے سے پہلے پرنٹنگ پریسز میں وہاں پر اس وقت یہ موویبل ٹائپ جو فاؤنڈریز سے چھوٹے چھوٹے لفظ بنے ہوئے آیا کرتے تھے, مختلف فانٹس کے لفظ بنے ہوئے آیا کرتے تھے, اور اس میں اے بی سی ڈی اور سارے اس کے علاوہ جو سمبلز ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس مختلف فارم کے اندر موجود ہوا کرتے تھے, اور ہم ان کو ون بائی ون پک کر کے کسی ایک خاص سیکوینس میں رکھتے اور ورڈ اور پھر سینٹینسز اور یہ چیزیں بنتی تھیں. اور پھر ایک ٹائپ آف فرما جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتا تھا, اور وہ پرنٹنگ پریس پہ وہیں پہ پیسٹ ہو کے اس پہ وہ پیپر پہ اس پہ جب سیاہی لگا کے پھر اس کے بعد وہ پیپر پہ اس کی پرنٹنگ ہوا کرتی تھی. تو دس از کوائٹ ریسنٹ, اگر آپ آج سے صرف اور صرف 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یو ول سی اے لاٹ مینی تھنگز لائک دیٹ ان ایوری سٹی آلموسٹ. اب تو چونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے تو آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کی ایک شیٹ بنا کے ایک طرح سے اس کا آپ عکس بنا کے اس کی آپ کمپیوٹر کے تھرو اس کو آپ مشین پہ لے جاتے ہیں اور اس کی پرنٹنگ ساری آسانی سے ہو جاتی ہے, اور ملٹیپل کلرز کے اندر بھی آسانی سے ہو سکتی ہے. بٹ a few years back, I don't say that was probably centuries back. No, this was probably more than a decade back. صرف اور صرف ایک 10-12 سال 15 سال پہلے کی یہ بات ہے. اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس قسم کی جو موویبل ٹائپ تھنگز جو تھیں جو پرنٹنگ میں استعمال ہوتی تھیں وہ ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر بھی ایگزسٹ کر رہی تھی, اور ان کے تھرو مینلی جو ہے وہ چیزیں پبلش اور پرنٹ ہو رہی تھیں. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ یورپ میں جب یہ انقلاب آیا جس کو ہم ٹیکنالوجیکل ریولوشن کہتے ہیں, جب یہ انقلاب آیا اور اس انقلاب نے پوری دنیا کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کیا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, یہ مختلف ویریس فارمز آف میڈیا ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. اب تک ہم بات کر رہے تھے صرف اور صرف پرنٹ میڈیا کی جس میں موویبل ہمارے پاس ٹائپس نظر آتی ہیں, لیکن آگے ہمارے پاس پرنٹ سے نکل کے جب ہم آگے جاتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ فارمز آف کمیونیکیشن ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب ٹیلی گراف کی انوینشن ہوتی ہے, جب ٹیلی فون کی انوینشن ہوتی ہے, جب سگنلز کی انوینشن ہوتی ہے, جب وائس سگنل سے ہٹ کے ویڈیو سگنلز کی ٹرانسمیشن کی بھی بات ہوئی ہے, تو نئی ٹیکنالوجیز یہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں اور ایک ریولوشن سا آنا شروع ہوا. اور یہ ہمیں اس کی جو بیسز ہیں وہ ہمیں موسٹلی یورپ سے ملتی ہیں کہ یورپ میں جو ٹیکنالوجیکل ایکسپلوژن ہوا, جو وہاں پہ نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی, اس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا
اور وہ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن کے جو موڈز آف کمیونیکیشن ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، ریچ بھی بہت زیادہ بڑھی، اور بہت انسٹنٹلی چیزیں جو ہیں نا وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اب اس کو ہم اگر کمپیئر کریں نا اس دور کے ساتھ جہاں پر کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ فارم کے اندر پائی جا رہی تھی، مثال کے طور پر اگر میں اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کروں اس دور کو جس میں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی، سگنلز اور یہ پروسیس آنا شروع ہوئے، اس دور کے ساتھ کہ جہاں پر میسیجز ٹرانسمٹ، بڑے شارٹ میسیجز ٹرانسمٹ کیسے ہوتے تھے کہ ایک وقت یہ تھا کہ میسیجز تھرو شاؤٹنگ ٹرانسفر ہوتے تھے، کہ مختلف فیزز میں مختلف ڈسٹنس پہ ہیومن بینگز کھڑے ہو جاتے اور وہ شاؤٹ کر کے انفارمیشن ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے، اور دس وے دے ور اسپریڈنگ انفارمیشن ٹو وائڈ رینج تک پہنچایا کرتے تھے، ایک ڈفرینٹ علاقے تک پہنچایا کرتے تھے۔ اگر میں اس کی ایگزامپل دوں تو کچھ ایسی ڈائنیسٹیز گزری ہیں، کچھ ایسے کنگز گزرے ہیں جو اپنی فوجوں کو بلانے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرتے تھے۔ ان کیس آف این امییننٹ ڈینجر، جب انہوں نے اپنی ملٹری کو اکٹھا کرنا ہے تو دے یوز ٹو adopt this kind of method، جس کو شاؤٹنگ وے آف کمیونیکیشن کہا کرتے تھے، کہ جس میں ایک شخص کوئی میسج دوسرے شخص تک پہنچاتا شاؤٹ کر کے، اور دوسرا پھر تیسرے، اور اس طریقے سے ایک چین بنتی ہوئی جو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں وہاں تک چیزیں پہنچ ہوتی تھی۔ تو اس میں جو ایک ریمارکیبل بات ہے کہ ایک کنگ اپنی پوری کی پوری ملٹری کو ود ان 3 days ٹائم کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ تو وار کی سچویشن میں وہ ایمرجنسی میں ود ان 3 days اپنی پوری فورس کو اکٹھا گیدر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ تو اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اس وقت کے ساتھ کہ جب یورپ میں یہ ایکسپلوژن ہوا، یہ جو ٹیکنالوجیکل ایک ڈیولپمنٹ کے جو ریجیمز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں ٹیلی گراف ڈیولپ ہو رہا ہے، تھرو وائرلیس کمیونیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یا سگنلز کی پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو اس کو اگر آپ اس ٹائم کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں کہ جب شاؤٹنگ میتھڈ کے تھرو جب ایک گھوڑے پر ایک شخص میسج دے کے جاتا ایک پوائنٹ پہ، اور پھر اس سے میسج ریسیو ہو کے کسی دوسرے پوائنٹ پہ، اور دوسرے سے پھر تیسرے، اور اس طریقے سے، تو دس واز آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن، جسے میسج ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج کی فارم کے اندر میسج کو ٹرانسمیشن ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ اور اندر مینی پوائنٹس ود ان سیکنڈز اکر ہو رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کس طریقے سے انفارمیشن ایکسپلوژن ہوا، کس طرح سے ٹیکنالوجیکل ایکسپلوژن ہوا، اور جس فارم کے اندر ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ میں کہیں سٹنگ ایٹ اے فار فلنگڈ ایریا، آئی ایم ایڈریسنگ یو اینڈ یو آر پرابلی آئی ڈونٹ ایون نو دیٹ ویئر یو آر سٹنگ اینڈ ویئر یو آر ریسیونگ مائی میسیجز۔ تو یہ جو پاسبل ہوا ہے، تو اگر اس کو ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کہاں سے ہوتا ہوا یہ چیز یہاں تک پہنچی ہے، یہ اس کی تو ایک بڑی آف کورس ایک لانگ چین ہے that we can discuss and we can discuss this day and night and still we won't be able to cover it۔ لیکن میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچی ہیں، اور آج اس فارم کے اندر آپ پہنچی ہیں کہ دنیا کی چند ایک میڈیا آرگنائزیشن پوری دنیا کے انفارمیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ میں اس پہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ کروں گا کہ دنیا کی وہ کون سی انسٹیٹیوشنز ہیں، دنیا کے اندر کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ پوری دنیا کی انفارمیشن کی جو نیڈز ہیں ان کو وہ کیٹر کر رہی ہیں۔ تو وی وڈ ہیو اے لانگ ڈسکشن آن دیٹ۔ لیکن اب میں اس پوائنٹ پہ آنے کی ذرا کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر 3 ویری امپورٹنٹ فیکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ان کا آپس میں بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے۔ وہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں اکانومی، ملٹری اور پولیٹیکل پاور۔ یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز نے بیسیکلی انفارمیشن کے ان بڑے بڑے سسٹمز کو پیدا کیے ہیں۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں اکانومی، تو میں اگلے لیکچرز میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ پرائمریلی اس پوائنٹ پہ ہوئی ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، افیکٹو اکنامک ڈیسیجنز دیے جانے چاہیے، افیکٹو اکنامک ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے، کوئک ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کے رزلٹ میں ٹیکنالوجی اتنی آگے آئی ہے کہ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ڈریون سوسائٹیز ہم بن چکے ہیں۔ ہماری سوسائٹیز کو ہم آپ کنٹرول نہیں کرتے، پراپرلی ٹیکنالوجی کنٹرول کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی ڈٹرمنزم۔ آئی مین
میڈیا اینڈ دا ٹیکنالوجی ڈیٹرمنز وٹ وے وی ہیو ٹو بہیو، اور کس طرح سے بہیو کرنا ہے اور کس فارم کے اندر بہیو کرنا ہے. یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہماری اپنی اور ہماری سوشل اور کلچرل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ پرابلی اب وہ کم اس کی امپورٹنس ہوتی جا رہی ہے. ناؤ میڈیا ڈکٹیٹس ان وٹ وے وی ہیو ٹو بہیو. دوسری امپورٹنٹ جو فیکٹر یہاں پہ ہمارے پاس ہے وہ ملٹری. آف کورس جنگوں نے بڑی ڈیولپمنٹس لے کے آئے ہیں. اگر ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ شاید نہ ہوتی تو ہمیں شاید یہ بھی پتہ نہ چل پاتا کہ میڈیا کتنا پاورفل ہے. اگر آپ میڈیا کی تھیریز کو جو کہ جنریٹ ہوئی ہیں بٹوین دیز ٹو وارس، جس کو ہم ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کہہ رہے ہیں. ورلڈ وار فرسٹ اگر بٹوین سم ٹائم 1913 اینڈ 1919 شروع رہی ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار 1939 اور 1944-45 تک رہی ہے. ان کے درمیان کا بھی آپ پیریڈ دیکھیں اور ان دونوں وار کے درمیان کا بھی اگر آپ پیریڈ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ رہی ہیں. میس میڈیا کو جو بوم ملا ہے، میس میڈیا کا جو ایک طرح سے یوز ہوا ہے، یہاں پر پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے، تو اس وقت بڑی نئی تھیریز نے جنم لیا جو آج ہمارے پاس ایک طرح سے فاؤنڈیشن سٹون، تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ہمارے پاس وہ شاید بن رہی ہیں ہر قسم کے انالیسس کے لیے. تو وہ ان وارز کی میں سمجھتا ہوں کہ وجہ سے ہوا ہے، اور میڈیا کا جو یوز ان وارز کے اندر ہوا ہے اس کی وجہ سے ان تھیریز نے جنم لی ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹرز یہاں پہ اس کیس کے اندر جو آ رہا ہے وہ ہے پار. پار مینس کنٹرول. آئیڈیالوجیز کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، یا سوسائٹیز دوسری سوسائٹیز کو کنٹرول، کنٹریز ایک دوسری کنٹری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے بھی میس میڈیا کو، اس نے بھی انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو بہت زیادہ بوسٹ دیا، بہت زیادہ ڈیولپ کرنے میں رول پلے کیا ہے. تو انفیکٹ یہ تین امپورٹنٹ جو فیکٹرز یہاں پہ نظر آئے، اکانومی، ملٹری اینڈ کوسٹ فار پاور، آئی مین کہ کسی طاقت کو زیادہ سے زیادہ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی جو انسان کی جبلت ہے، جو انسان کی خواہش ہے، جو ممالک کی ایک ملک نے دوسرے ملک کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز پلان کی ہیں، ان پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ کو اس نے کاز کیا ہے. تو انفیکٹ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ رہی ہیں، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ رہی ہیں. میں اب تھوڑا سا اس پہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن اور امپائرز، یعنی کمیونیکیشن اینڈ اسٹیٹس، کیونکہ ہم جب انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو کہ اکراس دا اسٹیٹس، اکراس دا سوسائٹیز جا رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن بن رہی ہوتی ہے. تو یہ کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ مختلف امپائرز کے لیے رہی ہیں، یا کیسے کوئی ہم ایک نیکشس ڈیولپ کر سکتے ہیں بٹوین کمیونیکیشن اینڈ امپائرز، اس کو ذرا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امپائرز ہمیشہ اس معاملے میں بڑی کرٹیکل رہی ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول کو میکسیمم حد تک لے کے جائیں. اپنے کنٹرولز کو میکسیمائز کرنے کے لیے مختلف قسم کے میڈیا استعمال کیے گئے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم پیچھے ذرا تھوڑا سا اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم امپائرز نے بھی مختلف قسم کی کمیونیکیشن ٹولز استعمال کیے جس میں ان کا ایفیکٹو کمیونیکیشن ہو سکا ہے. مختلف ممالک جہاں جہاں ان کا کنٹرول ہے، جہاں جہاں پہ ان کی اسٹیٹ کی سرحدیں ہیں، ان تک کمیونیکیشن بہتر طریقے سے ہو سکے، اسٹیٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں ان تک پہنچ سکیں، جو سینٹر آف دی اسٹیٹ ہے وہ کس طریقے سے ان علاقوں کو کنٹرول کر رہے، اس کے لیے کمیونیکیشن نے یقیناً ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اب اگر اس کو، چونکہ وہ تو ایک اولڈ ریجیم کی ہم بات کر رہے ہیں، مختلف میتھڈز وہ استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو برٹش امپائر کی طرف ہم آئیں، جب برٹش امپائر جس کا اگر ایک طرف ہم کنٹرول دیکھتے ہیں تو مینی پارٹس آف یورپ ہمیں نظر آتا ہے، دوسری طرف اس کا کنٹرول آپ کو ایشیا کے بہت سارے ممالک میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، تیسری طرف آپ کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو کانٹیننٹ ہیں وہاں پہ آپ کو اس امپائر کنٹرول نظر آتا ہے. ایون سو مچ سو کہ یو ول سی دا کنٹرول آف دا برٹش امپائر ان دی آسٹریلین کانٹیننٹ ایز ویل. اگر ہم آج بھی یورپ سے آسٹریلیا کی طرف ٹریول کریں تو دیٹ ٹیکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15-20 گھنٹے کی آپ کی فلائٹ آج کے دور میں جو بڑی فاسٹسٹ کمیونیکیشن ویز ہیں اس میں لگتے ہیں. تو آپ آج سے اگر
150-200 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جب برٹش امپائر کا کنٹرول ان علاقوں میں تھا تو کتنا ان کے لیے ڈسٹینس بڑا ہو سکتا تھا، کیسے وہ افیکٹولی افیئرز آف دی اسٹیٹس کو وہ ہینڈل کر رہے تھے، اپنے میسیجز پہنچا رہے تھے، وہاں کی صورتحال سے اپڈیٹ ہو رہے تھے اور ان انفارمیشن پہ بیس کرتے ہوئے اپنے ڈیسیجنس کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے. تو ان تمام صورتحال کو آپ دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم افیکٹو سسٹم نہ ہو تو کوئی اسٹیٹ کسی بھی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھ سکے. برٹش امپائرس کا جو ان کا جو سسٹم تھا، جب تک ٹیلی گراف ڈیولپ نہیں ہوا یا ٹیلی گراف نہیں آیا، اس وقت سے پہلے تک ان کا بڑا ویک کنٹرول تھا ان دو اسٹیٹس جن پہ یہ کنٹرول حاصل کر رہے تھے یا جن پہ ان کے حکومتیں چل رہی تھیں. لیکن جب ٹیلی گراف کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے بعد سے ان اسٹیٹس کے اندر جہاں پہ ان کا کنٹرول تھا، یقیناً ایک وقت تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ برٹش امپائر کا سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امپائر اتنی بڑی تھی کہ ایک جگہ پہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری جگہ پہ شاید ہو سکتا ہے کہیں پہ غروب ہو رہا ہو. تو ود ان ون اسٹیٹ، یعنی کنٹرول آف ون اسٹیٹ، شاید ہمیں کوئی ایک ایسی جگہ نظر نہ آتی کہ جہاں پہ سورج ایک وقت میں نہ ہو. تو یہ ایک آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امپائرس کی جو باؤنڈریز تھی وہ کتنی بڑی تھیں. لیکن ان بڑی باؤنڈریز کے باوجود بھی وہ افیکٹو کنٹرول اس لیے وہاں پہ ہو سکا کہ ان کا اس وقت بھی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کا میکینزم تھا اور افیکٹو کمیونیکیشن کا میکینزم تھا، کیونکہ پولیٹیکل ڈیسیجنس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اسٹیٹ افیئرس کو چلانے کے لیے. تو یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک نہیں ہو سکتے. تو امپائرس اور کمیونیکیشن، اسٹیٹس اور کمیونیکیشن کے درمیان میں یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ نیکسس اویلیبل ہے. اگر کمیونیکیشن کے اپروپریٹ مینز اویلیبل نہ ہوں، ماڈرن ٹولز اویلیبل نہ ہوں، افیکٹو اور ایفیشینٹ کمیونیکیشن میکینزمز اویلیبل نہ ہوں، تو ان بڑی امپائرس کا کنٹرول میں مختلف اسٹیٹس کو رکھنا یقیناً نیئر ٹو امپاسبل جا بنتا ہے. اچھا، یہاں پہ ہمارے لیے ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، کیونکہ جب اتنی بڑی بڑی امپائرز دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہی تھیں تو ان کے لیے لینگویج ایک آف کورس بہت بڑا ایشو تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر مختلف لینگویجز بولی جا رہی ہیں، تو ان لینگویجز کے اندر ایک یونیفارمٹی ہونا یا اس کی ایک لینگویج کی دوسری لینگویج کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونا، آف کورس دیٹ واز اے بگ ایشو فار دا برٹش امپائر. یا ایک فار دیٹ میٹر اگر آپ لیں تو چائنیز ڈائناسٹی کو اگر آپ لے لیں یا گریک ڈائناسٹی کو اگر آپ لے لیں، اگر آپ اس سے مزید اگر پیچھے جاتے ہیں تو سب کے لیے ایک بہت بڑا آف کورس ایشو تھا. ایک طرف جو ہے نا وہ ان کی پرشین اسٹیٹ کی طرف یا گلف اسٹیٹس کی طرف ان کی ریچ تھی، تو دوسری طرف سے آسٹریلین کانٹیننٹ تک ان کی ریچ تھی. تو اس کے اندر ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے اور ان میں یقیناً فرینچ بھی بولی جا رہی ہے، انگلش بھی بولی جا رہی ہے، پرتگیزی بھی بولی جا رہی ہے، عربک بھی بولی جا رہی ہے، پرشین جو اس وقت کی لینگویجز میں سے تھی. تو یہ ساری لینگویجز جو ہے نا ایک وقت میں بولی جا رہی ہیں اور مختلف ممالک کے اندر مختلف لینگویجز. تو ایسی صورتحال میں دس واز اے بگ چیلنج فار دا امپائرس ٹو ٹیک کنٹرول آف دوز اسٹیٹس with the help of effective communication, number one. And second thing was developing an understanding about the language of the empires. اب فار انسٹنس کہ اگر برٹشرز جس جگہ پہ گئے وہاں پر انہوں نے انگلش کو ایز اے آفیشیل لینگویج یوز کیا سو دیٹ دے شوڈ بی افیکٹولی کمیونیکیٹنگ دیئر ڈائریکشنز اینڈ انسٹرکشنز ٹو دی اسٹیٹ آپریٹسز. تو وہ اس صورت میں ہی پاسبل تھا کہ جب ایک کامن لینگویج ہو. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہاں پہ انگریزی کا آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو رول نظر آئے گا. آپ چاہے وہ پاکستان کے فارم میں لیں، آپ انڈیا کے فارم میں لیں، بنگلہ دیش کی صورت میں اگر آپ لیں، یا اگر آپ دوسری طرف آپ کینیڈا کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں، بہت سارے یورپین کنٹریز کی طرف اگر آپ چلے جائیں، آسٹریلین کانٹیننٹ کی طرف آپ چلے جائیں، تو یو ول سی دیٹ انگلش از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول اوور دیئر. اینڈ دیٹ واز پرائمریلی بیکاز آف اٹ دیٹ دیز آل ور ان فیکٹ some time back part of the British Empire. تو انگلش لینگویج کے تھرو ہی کمیونیکیشن ہوتی تھی اور مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں چونکہ بولی جاتی تھیں تو ان کے لیے دے میڈ انگلش ایز اے کامن لینگویج اور اس نے ان کی کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اس طریقے سے ان کی کمیونیکیشن آسانی سے ہوتی رہی. اگر لینگویج کے ایشوز کو پراپرلی ایڈریس نہ کیا گیا ہوتا
تو یقیناً میڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ اویلیبل ہوتے، لیکن جب آپ میسیجز لینگویج جس لینگویج کے اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ اگر لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں میسیجز کی افیکٹیوٹی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ افیکٹ ہوتی. تو اس ایشو کو ٹیکل بھی کیا گیا اور بڑے افیکٹولی برٹشرز نے اور برٹش امپائر نے اس کو ٹیکل کیا بائی میکنگ انگلش ایز این انٹرنیشنل لینگویج، ایز اے لینگویج آف دا میڈیا، ایز اے لینگویج آف دا انٹرنیشنل کمیونیکیشن. یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ جو ایک طرح سے ڈائنیسٹی آف انگلش لینگویج ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہے. آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی بھی میڈیا کے میسیجز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پرائمری لینگویج جو ان میسیجز کی ہے وہ آپ کو شاید انگلش ہی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آف کورس پھر فار دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دوز میسیجز فار دا پیپل دیٹ از ناؤ ٹرانسمیٹڈ ان ٹو دیئر نیٹو لینگویجز، لیکن وہ جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے جس لینگویج میں تو نظر آئے گا کہ وہاں پہ انگلش از پلئنگ اے سینٹرل رول. اور اس کی وجہ سے آج انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی لینگویج بھی ہمیں انگلش ہی نظر آ رہی ہے. اگر ہم پرنٹنگ پریسز کی فارم میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو جو پہلی پرنٹنگ پریس ہمارے ریجن کے اندر فار انسٹنس کہ دیٹ واز فرسٹ اسٹیبلش ان گوا ان 1588 اور 1557. تو 1557-58 میں جب گوا انڈیا میں جب یہ پہلی ایک پرنٹنگ پریس بھی بنائی گئی تو پہلی پرنٹنگ پریس واز ناٹ پبلشنگ اینی تھنگ ان پرشین اور اردو، دیٹ واز پبلشنگ نیوز پیپر، دیٹ واز پبلشنگ تھنگس ان انگلش اونلی. تو یہ بھی چونکہ برٹشرز ہی یہاں پہ لے کے آئے تھے تو گورے ہی اس کو استعمال کر رہے تھے، انگریز ہی اس کو لے کے آئے تھے، تو دے میڈ دیئر لینگویج آف کورس دا پرائمری لینگویج، اور اس میں ہی چیزیں جو ہے نا وہ پرنٹ ہو رہی تھی. تو پہلی جو پرنٹنگ پریس اس ریجن کے اندر ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف انگلش پرنٹنگ ہی ہو سکتی تھی اور کسی قسم کی پرنٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے نیوز پیپرز پرنٹنگ کا کام شروع ہوا یا پرنٹنگ کی فارم میں نیوز پیپرز آنا شروع ہوئے تو دیز ور دا انگلش نیوز پیپر. لائک ہکی گزٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ چونکہ انگلش ہی اس کو چلا رہے تھے اور اسی پریس سے وہ پبلش ہو رہا تھا تو پرنٹ ہو رہا تھا تو اس کی لینگویج بھی آف کورس انگلش تھی. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کو اگر آپ دیکھ لیں یا کامرس کے ایکٹیویٹیز کو اگر آپ دیکھ لیں یا سوسائٹیز کے درمیان کمیونیکیشن کی لینگویج کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے انفیکٹ ہیپن ٹو بی ان انگلش، کیونکہ میڈیا جو اس وقت لنک جو کر رہا تھا سوسائٹیز کو وہ صرف ایک لینگویج استعمال کر رہا تھا، وہ لینگویج اس کی جو پرائمری لینگویج تھی وہ انگلش تھی. تو دس واز ان فیکٹ اے سولوشن وچ واز گیون بائی دا برٹش امپائر so that they can effectively communicate their messages to the people across the world. اچھا ہم آگے تھوڑا سا جاتے ہیں اور ذرا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ انٹرنیشنل میڈیا ہیں یہ کس فارم میں ہمارے پاس ہوتے ہوئے آج کی فارم میں پہنچے ہیں. اگر میں اس کو اگر اس طرح سے دیکھوں کہ ایک وقت تھا، میں ماڈرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں وہ اولڈ میڈیا ٹائمز کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ انسکرپشنز کی فارم میں آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہو سکتی تھی. میں ابھی ماڈرن میڈیا کی جب بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس براڈ شیٹ کے نیوز پیپرز بھی کبھی تھے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے نیوز پیپرز کے یو کین ایون کور یور سیلف ان دیٹ نیوز پیپر. تو دوسری فارم ہمارے پاس اس میں پھر ٹیبلائڈز نیوز پیپرز کی بات میں نظر آئے جہاں پہ ایک چھوٹی سی شیٹ کے اندر نیوز پیپرز نظر آتے ہیں. موسٹلی ایوننگرز ہمارے پاس ٹیبلائڈ فارم کے نظر آتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد تیسری جو اس کے اندر پرنٹ میڈیا میں جو شیپ نظر آتی ہے وہ سپلیمنٹس کی فارم میں نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے سنڈے میگزینز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس فارم کے اندر عام طور پر ہمیں پرنٹ میڈیا نظر آتا ہے. اچھا الیکٹرانک میڈیا کی طرف اگر ہم جائیں تو الیکٹرانک میڈیا آپ کیسے ڈیولپ ہو کہ اس کس فارم میں نظر آ رہا ہے آج جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن جن کے تھرو ہو رہی ہے. تو الیکٹرانک میڈیا آپ کے پاس ریڈیو کی فارم میں بھی ہے، ٹیلی ویژن کی فارم میں بھی ہے، انٹرنیٹ، بلاگ، یہ سارے کے سارے بیسکلی اب آپ کو فارم نظر آ رہے ہیں. ای میلز، کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، بلاگز، ٹیلی ویژن، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا کی فارم میں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر سوشل نیٹ ورکنگ کو دیکھیں جو کہ آف کورس تھرو الیکٹرانک میڈیا اگین یوز ہو رہی ہے، تو دس از آلسو اے فارم آف کمیونیکیشن جو کہ سوسائٹیز اور سوسائٹیز کے لوگوں کو لنک کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اس لیکچر کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ ماس کمیونیکیشن کے ویریس موڈز تھے، ویریس موڈز رہے ہیں دنیا کے اندر، اور میسیجز کمیونیکیٹ کرنے کے ویریس ویز رہے ہیں، اور کس طریقے سے کن فارم سے ہوتے ہوئے ہم اس فارم میں آج پہنچے ہیں. انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں امپورٹنٹ ایلیمنٹس کون سے رہے ہیں،
چاہے وہ ایکٹرز کی فارم میں یا موڈز آف پروڈکشن اور ٹیکنالوجی کی فارم میں، یا انٹرنیشنل کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے جو امپورٹنٹ 3 انگریڈینٹس جن کی میں نے آپ سے بات کی ہے وہ کون سے رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس یقیناً پالیٹکس بھی ہے، ملٹری بھی ہے، اور یقیناً پاور کنٹرول اور کنٹرول اوور دا سوسائٹیز، یہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ایلیمنٹس کے طور پر سامنے نظر آئے ہیں۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم نے ذرا ایک بڑے مختصر سے اسٹائل میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کیا ہے، انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں ہسٹری سے ہوتے ہوئے کس فارم کے اندر آج اویلیبل ہے، اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس کیا ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں نے کیا رول پلے کیا ہے اس کو بھی دیکھا، اور اینڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اور امپائرز، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور کس طریقے سے امپائرز نے کمیونیکیشن کو فروغ دیا اور کس لیے فروغ دیا۔ تو ان پیرائے میں ہم نے آج کے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں آج کے اس لیکچر میں نہیں ملی ہوں گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔